نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، ہم ان خصلتوں کو، عادتوں کو جان رہے تھے کہ جن کا اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے ہونا ضروری ہے. حضرت سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان نے ایسے 10 صفات ہم کو بتائے ہیں کہ جس کے ایک صوفی میں، ایک اللہ والے میں ہونے کی ضرورت ہے، کہ جب تک یہ 10 صفات نہ ہوں گے وہ قرب الہی کی منزلوں کو نہیں طے کر پائے گا. ہم نے جانا کہ حضرت نے فرمایا ایک بندے کو اللہ والا بننے کے لیے اس میں شکر کی کیفیت ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے ہم نے 6 مراتب کو سنا. اب یہ جو مرتبہ ہے یہ شکر کا مرتبہ ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ شکر کی کیفیت ہے کہ ایک مومن میں، ایک اللہ والے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت ہونا ضروری ہے. برادران عزیز، اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے بارہا فرمایا، اللہ نے بارہا مومنین سے اس بات کا حکم فرمایا کہ اشکروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا شکر بجا لاتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو. اور یہاں تک ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اللہ کی نعمت تم کو حاصل ہوئی اور اگر تم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ فرماتا ہے اللہ تم سے خوش ہوگا اور اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتے گا. اور آگے ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہو اور شکر ادا نہیں کرتے، کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، جہاں تمہیں شکر کرنا چاہیے وہاں تمہارے زبان سے شکر کے کلمات نہیں نکلتے، جہاں تمہارے جسم سے، تمہارے اعضاء سے شکر کی ادائیگی ہونی چاہیے، شکر کی کیفیت ظاہر ہونی چاہیے، وہاں پر تمہارے پاس تکبر کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے اور تم اللہ کے شکر سے دور ہو رہے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. شکر کرتے ہو تو اپنے لیے. آگے ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ
شکر کرتا ہے نا تو یہ وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر اللہ کے شکر کو چھوڑ رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو اللہ کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لیکن اس کا شکر سے دور ہونا اسی کو تکلیف دیتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہاں یہ بات کو ہمیں جان لینا چاہیے، یہ جو شکر کی کیفیت ہے یہ ہمارے لیے بڑی بہتر ہے۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرے، ہر نعمت پر اللہ کا بندہ شاکر ہو۔ برادران عزیز، قرآن مجید کے آیات ہمارے سامنے ہیں، اور احادیث کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرما رہی ہے کہ حضور پاک کا شکر کیسا ہے، دیکھیے سرور کائنات کا آپ کا شکر کیسا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے شکر ادا کرتے ہیں، اس کی کیفیت کو اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رات میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور عبادت کا یہ انداز دیکھ رہی ہوں۔ اما جان فرما رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ پیش کیے کہ آپ کے خدم اطہر پر ورم آ گیا، پیر سوج گئے، حضور پاک کے خدم مبارک سوج گئے، اتنی کثرت سے نماز پڑھ رہی ہیں، اتنی کثرت سے آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، کہ حضور پاک کے خدم اطہر پر ورم آ گیا، سجن آ گئی۔ اما جان نے اس کیفیت کو دیکھا، حضور پاک کی آنکھوں کے آنسوؤں کے روا ہونے کو دیکھا، قدم اطہر کے سوجنے کو دیکھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے آپ کے لیے ہر چیز کو دور کر دیا ہے، آپ کو تو معصوم بھیجا ہے، آپ سے نہ لغزش ہو سکتی ہے، نہ خلاف اولا ہو سکتا ہے، پھر رب کے سامنے یہ گڑ گڑانا، رب کے سامنے یہ منانا، رب کے سامنے یوں پیش ہو جانا، رب کے سامنے اتنی مشقت اور محنت سے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ کیا وجہ سے ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار شاکر بندہ نہ بنوں کہ میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے، میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے پیش ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ برادران عزیز، جن کے صدقے میں نعمتیں مل رہی ہیں، جس در سے ساری کائنات میں نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، حضور پاک کی وہ ذات مبارک ہمیں درس دے رہی ہے، سکھا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے شکر بجا لاؤ، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، اور اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو رب خوش ہو کر اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، ایسا کوئی دن ہمارا گزرتا نہیں ہوگا جہاں پر کوئی نہ کوئی حکم ہم سے چھوٹ جاتا ہوگا، کوئی نہ کوئی خطا ہم سے لغزش ہم سے ہو ہی جاتی ہوگی، پھر ہمارا یوں رب کی بارگاہ سے غفلت میں رہنا، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے دور رہنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہ کرنا، یہ ہمارے لیے خسارہ
نہیں تو اور کیا ہے، ہمارے لیے نقصان نہیں تو اور کیا ہے۔ حضور پاک کی تعلیم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ بندہ وہ ہے جو رب کے سامنے پیش ہوتا ہے ہمیشہ رب کا شکر ادا کرتے رہتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، آج دیکھیے، آج اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے حالات کو دیکھیے کہ رب نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہے، رب نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پر کھانا نہ پکتا ہوگا، آج ہر جگہ ہر لمحہ ہم رب کی نعمتوں سے مالا مال ہیں، لباس بھی عمدہ ہے، مکان بھی اچھا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، ہر معاملے میں اللہ ہمیں آسانی ہی آسانی عطا فرما رہا ہے۔ اب مومن سے بندہ مومن کا اب ذمہ داری اور فرض کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، تم کچھ کر بھی نہیں سکتے، بس اپنی بندگی کا اظہار کرو، اس رب کے سامنے شکر گزاری کا اظہار کرو جو تمہیں نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور کر دیکھیے، اپنے حالات کو غور کیجئے، اپنے انداز زندگی کو غور کیجئے، اس کے بعد پھر اس کی رب کی رحمت کا اندازہ ہوگا۔ برادران عزیز، آج ہماری اپنی معاشرے کی ان حالات کے اندر کوئی اگر کمپنی چلا رہا ہے، کوئی انڈسٹری، کوئی فارم چلا رہا ہے، اور اس کے اندر حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ملازم اس کی بات نہیں سنتا، کوئی ملازم اگر نوکری پر پابندی سے نہیں آتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ اب تو بے مروتی کا عالم یہ ہے، پہلے مروت اتنی تھی کہ اسے وارننگ دی جاتی، انٹیمیٹ کیا جاتا، اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جاتا۔ لیکن آج عالم یہ ہو گیا ہے بے مروتی کا، نہ اب وارننگ ہے، نہ کوئی انٹیمیشن ہے، بلکہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شروع ہی میں بتا دیا جاتا ہے اگر آپ اپنی نوکری پر پابندی سے نہیں آئیں گے، جب ناغہ ہوگا تب تنخواہ کٹ۔ کیا یہ ہمارے درمیان رائج اصول نہیں ہے؟ جب آپ نوکری پر نہیں آتے، آپ کی تنخواہ کاٹ دی جاتی ہے، اور اگر زیادہ ناغے ہو تو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ بندہ مومن، آج جو بندے ہمارے درمیان ہیں انہیں برداشت نہیں کہ کوئی میری نافرمانی کرے، کوئی میرے حکم کو نہ مانے، میرے آرڈر کو نہیں مانتا، تو پھر آپ نوکری سے برخاست، نوکری پر پابندی سے نہیں آتے، آپ نوکری سے برخاست، آپ کام صحیح نہیں کرتے، آپ نوکری سے برخاست، آپ کی تنخواہ کاٹ دی جاتی ہے، اور ہم اس قاعدے کو جی رہے ہیں، آج اس میں ہم چل رہے ہیں۔ لیکن جب پلٹ کر اس رب کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، اس مالک کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، اس رزاق متین کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس نے ہمیں نوکری دی ہے، جس نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اس نے کہا ہے کہ تم پر ذمہ داری ہے کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، نماز کو آ جانا، جب اب تم کو پکارا جائے، آواز دی جائے اللہ کی طرف آ جاؤ، تو اللہ کی طرف آ جانا، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر یہ بات فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری، تمہاری نوکری ہے جو تمہیں ادا کرنی ہے۔ جب رمضان آ جائے روزے رکھنا، مال اگر تمہارے پاس ہو زکوٰۃ ادا کرنا، زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کرنا، والدین تمہارے پاس ہو تو والدین کا خیال رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، اولاد کی تربیت کرنا، یہ سارے معاملے اللہ کے احکام ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی حکم کو نہ مانا جاتا ہے
تو بندہ اپنے ساتھی بندے کی نوکری کھا جاتا ہے، نوکری سے نکال دیتا ہے، پیسے کاٹ دیتا ہے، لیکن وہ ارحم الراحمین تو دیکھیے کہ یہاں پر بندہ نماز کو نہیں آتا لیکن نیند سے اٹھتا ہے غفلت کے حال میں، تو اس کی نعمت کھا رہا ہے، اس کی نعمت پی رہا ہے، اس کی نعمت کو رب کھینچتا نہیں ہے، رب چھوڑتا ہے، کہتا ہے آج نہیں کل آئے گا، آج نہیں کل آئے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین رب ہے کہ جو خطاؤں پہ بھی عطا کر رہا ہے۔ ہم خطا کر جاتے ہیں، اس کی نعمتیں ہمیں ملتی جاتی ہیں، نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیسا فائدہ ہے اس کا، یہ کیسا رحم ہے اس کا۔ انصاف تو چاہتا ہے کہ نوکری پہ نہ آئے تو تنخواہ کاٹ دی جائے، نماز نہ پڑھو تو کھانا کھینچ لیا جائے، رکس لے لیا جائے، لیکن وہ ہے کہ دیتا جا رہا ہے، اور بندے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کے رحم کا انہیں اندازہ نہ ہو رہا ہے۔ ارے جتنا شکر کرے کم ہے، رب کی بارگاہ میں جتنا پیش ہو کم ہے، اور ہم ہیں کہ یہ غفلتوں کی زندگی میں جی رہے ہیں۔ برادران عزیز، سرور کائنات سید الانبیاء جن کے صدقے میں کائنات پل رہی ہے، حضور پاک کے عمر مبارک ہمارے سامنے ہے، حضور پاک کی سنت طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عبادت ایسے فرماتے تھے کہ آپ کے قدم اطہر پر سجن آ رہی ہے، آپ کے قدم اطہر سج جاتے ہیں لیکن رب کی عبادت نہیں چھوڑتے ہیں، پیٹ پر آپ شکم مبارک پر پتھر باندھتے ہیں، رب کی عبادت نہیں چھوڑتے ہیں، آپ کو اگر کوئی پتھر مارتا ہے تب بھی رب کی عبادت نہیں چھوڑتے ہیں، اور ان کے صدقے میں آج ہم کو ہر آرام ہے، ہر نعمت ہے، ہر ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب بندہ کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں نہ مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ آج وہ معاملے رہے جیسے پہلے حالات تھے، آج تو سکون ہے، آرام ہے، لیکن آج سب سے اہم چیز ہے کہ ہم رب کے در سے وابستہ ہو گئے۔ سب سے اہمیت آج کسی چیز کی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں کہیں رب کی نعمت ہم کو حاصل ہو، جہاں جہاں ہم نے رب کی نعمت کو حاصل کیا ہے، پانی پیا ہے، کھانا کھایا ہے، لباس دیا ہے، چھت دیا ہے، سکون دیا ہے، اطمینان دیا ہے، صحت دیا ہے، رب نے نعمتوں پہ نعمتیں دی ہے، اب بندہ نعمتوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، کیا کرے؟ رب کا شکر ادا کرے، کہے پروردگار تو نے عطا فرمایا ہے، تیرا شکر ہے مالک، تیرا شکر ہے مالک۔ برادران عزیز، ہمارے زمان سے شکر کے کلمات تک نہیں نکل رہے، اتنے غافل ہو گئے، اتنی غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، اللہ کیا چاہتا ہے وہ کرنا چاہیے، بندہ کیا چاہتا ہے نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ شکر گزار بنے۔ اور دیکھیے، نعمت پر شکر کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے پر یہ نہ ہوگا کہ چلو نعمت ملی تم نے شکر ادا کر دیا، نہیں، بلکہ رب فرماتا ہے ادھر شکر ادا کرتے جاؤ، رب تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا جائے گا۔ آج کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنی نعمتوں میں اضافہ نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنی نعمتوں میں رب کی رحمت نہیں چاہتا، اضافہ نہیں چاہتا؟ نوکری کرنے والا چاہتا ہے کہ تنخواہ بڑھ جائے، چلنے پھرنے والا چاہتا ہے کہ صحت اچھی ہو جائے، کوئی بیمار ہے تو چاہتا ہے کہ بیماری دور ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، بھلائی کا معاملہ ہو، تکلیفیں دور ہو جائیں، قرضے دور ہو جائیں۔ ہر نعمت جو ہمارے پاس نہیں ہے،
ہم کو ملے، یہ خواہش رکھتے ہیں نا، خواہش کا کوئی طریقہ بھی اختیار کیا، کوئی کوشش بھی کی ہے؟ رب راستہ بتا رہا ہے، تم اگر نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو، اپنی مال و دولت میں برکت چاہتے ہو، اپنی اولاد میں صحت تندرستی چاہتے ہو، اپنے آپ کو بیماری سے دور رکھنا چاہتے ہو، جو دل کے خواہشات ہیں، جو حاجات ہیں، جو تمنائیں، جو آرزویں تم نے پال رکھی ہیں، اس کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو رب تمہیں راستہ بتا رہا ہے۔ تو جو نعمتیں رب نے تم کو دی ہے، پہلے اس پر شکر ادا کرو۔ رب حکم فرما رہا ہے، رب وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ جو نعمتیں تمہارے پاس نہیں ہیں، رب فرماتا ہے کہ ہم تم کو دیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں رب کے راستے پر آنا ہوگا، رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا، اور رب کے سامنے اپنے آپ کو ایک شاکر بندہ بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ برادران عزیز، افسوس اس بات پر ہے کہ ہم بہت سے ایسے معاملات میں شکر سے دور ہیں، اور زبان پر شکوہ شکایت ہوتی ہے، شکر گزاری نہیں ہوتی، شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، ہمیشہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر پائی جانے والی کمی کو ہی محسوس کرتے ہیں، کمی کو ہی محسوس کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس ایسا نہیں ہے، میرے پاس ویسا نہیں ہے۔ ہر ایک فرد واحد اگر زبان سے بولتا بھی نہیں تو دل میں اس بات کو محسوس تو کر بھی رہا ہے، خواہشات کے اس اٹھنے کو محسوس کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ کہتا ہے کہ وہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا۔ اس سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے شکر گزاری کی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کی روایت فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اس حدیث کو آپ کو سنایا ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے شاکر اور صابر ہونے کے لیے دو صفتیں ہیں، اگر ان دو خصلتوں کو، دو چیزوں کو بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ شاکر اور صابر بن جائے گا، اور اگر وہ ان دو صفتوں کو چھوڑتا ہے تو شاکر اور صابر اس فہرست سے نکل جائے گا۔ برادران عزیز، اب وہ دو چیزیں کیا ہیں جو بندے کو شاکر بھی بنا دیتی ہے اور صابر بھی بنا دیتی ہے؟ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن دینی معاملات میں، پہلے فرمایا دنیاوی معاملات میں، اپنی دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں، ان دنیاوی معاملات میں اگر بندہ مومن اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے جو کم ہے اس کی طرف اس کی نگاہ ہو تو بندہ شاکر بنے گا، اور دینی معاملات میں اپنے سے بڑھ کر ہو، اپنے سے جو بڑھ کر ہے اس کی طرف نگاہ ڈالے گا، ان دو صفتوں کو اختیار کرے گا کہ جب بھی دنیاوی معاملات ہوں گے، لباس کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، والدین کا معاملہ ہو، یا پھر اپنے اطراف و اکناف پائے جانے والی نعمتوں کا معاملہ ہو، تو ان نعمتوں کا جب حساب کرتا رہے، نعمتوں کا خیال کرتا رہے، دنیاوی مال و متاع کا خیال کرے، تو اس کی نگاہ کہاں ہو؟ اپنے سے جو کم ہے ان کی طرف، اپنے سے جو کم ہے ان کی طرف نگاہ ہوگی تو بندہ شاکر بھی ہوگا، صابر بھی ہوگا۔ اور دینی معاملات میں جب بات آئے گی نماز کی، جب بات آئے گی ذکر کی، جب بات آئے گی خیرات کی، صدقات کی، جب بات آئے گی نیکی کرنے کی، جب بات آئے گی اچھائیوں کی، اس پر اپنے سے بہتر کو دیکھے گا، اپنے سے اچھے والے کو دیکھے گا،
اپنے سے جو بڑھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کو دیکھے گا تو پھر اللہ کی طرف آگے بڑھے گا، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھے گا تو اسے اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بندہ خود بخود رب کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنے گا۔ اور حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس کے برعکس کام کرے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھ رہا ہے، دنیاوی اشیاء کے اندر، دنیاوی مال و متاع کے اندر، تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، دولت کے اندر، اس کے پاس ہونے والے جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہے، اس کے اندر اگر اپنے سے برتر کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا گھر میرا گھر، اس کی گاڑی میری گاڑی، اس کے پاس اس کا لباس میرا لباس، اس نے کون سی گھڑی پہنی میں نے کون سی گھڑی پہنی، اور اپنے سے بہتر کو دیکھ رہا ہے تو شکر کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور شکوہ شکایت کی کیفیت شروع ہو جائے گی، تمنا و حسرت بڑھنے لگے گی، اور جو اپنے پاس موجود نعمتیں ہیں ان کی طرف نگاہ نہ جاتے ہوئے اس طرف بڑھتا ہوا ایک ناشکری کی کیفیت اس کے پاس آ جائے گی۔ اسی طرح دین میں اگر اپنے سے کمتر کو دیکھنے لگے، دینی معاملات میں، اچھائیوں میں، ذکر میں، خیرات میں، صدقات میں، نماز میں، روزے میں، قرآن میں جب اپنے سے کمتر کو دیکھنے لگے گا تو ایک فخر کی کیفیت اس کے اندر آ جائے گی، دین سے دوری کی کیفیت آ جائے گی کہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، اس سے بہتر میں ہوں، اس سے اچھا میں ہوں، اس سے زیادہ میں ہوں، اس نے کیا کیا میں نے تو اتنا کر دیا۔ جب یہ میں کی کیفیت آ جائے گی تو بندہ شکر اور صبر سے دور ہو جائے گا، برخلاف اس کے جب وہ اپنے سے بہتر کو دیکھے گا دین میں اور اپنے سے کمتر کو دیکھے گا دنیا میں تو بندہ شکر گزار بھی بنے گا، اور اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو صبر کرنے والا بنے گا۔ برادران عزیز، یہ افسوس ہے آج ہمارا، آج ہم اپنی حال کو دیکھیے کہ ہم دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے کم والوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اور دنیاوی معاملات آتے ہیں تو ہمیشہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، اس کا ٹرن اوور کتنا ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنا سٹاکس ہے، یہی بات ہوتی ہے، اپنے سے کم والے کو نہیں دیکھتے، اس لیے شکر گزاری سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ برادران عزیز، حضور پاک فرماتے ہیں کہ بندے کی کیفیت شاکر اور صابر کی ہونی چاہیے، نعمتوں پر شکر کرے اور اگر کوئی زحمت ہو تو اس پر صبر کرے، شکوہ شکایت نہ ہو، یا ہر بات پر ہمارے پاس شکوہ ہو رہا ہے، شکایت ہو رہی ہے۔ دوسری ایک اہم چیز حضور پاک فرماتے ہیں جس میں آج ہم کمزور ہیں، دوسری حدیث پاک حضور پاک فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانوں کا، بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے اندر اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو آپ اس کے احسان مند نہیں رہ رہے ہیں، اس کے شکر گزار نہیں رہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بات ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا نہیں جاتا، بھائی کبھی کیا تھا ہوگا، نہیں کیا ہے نا، کبھی بھی کیا ہوگا، آپ کا محسن ہے نا، آپ کے ساتھ اس کی اچھائی ہے نا، تو آپ کے بارے آپ کا کیا فرض ہوتا ہے کہ جہاں اس کا آپ شکر گزاری کرتے ہیں اس کی عزت کی بھی حفاظت کریں، اس کے عیب کی بھی حفاظت کریں۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ نا اتفاقی ہو جائے تو وہ شکر گزاری میں کمی نہ آئے، وہ احسان مندی میں کمی نہ آئے۔ اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے، رسول پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم
जब तक बंदों से ताल्लुकात को अच्छा नहीं रखेंगे अल्लाह वाले भी नहीं बन सकते। जब तक तुम बंदों का ख्याल नहीं रखेंगे अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ने में दुश्वारी होगी। आज हमने बहुत ऐसे हैं कि जैसे ही ताकत आती है, कुव्वत आती है, दौलत आती है, इल्म आता है, अपने मोहसिन को भूल जाते हैं। नहीं, अच्छाई ये है कि आपका जो मोहसिन है हमेशा आप उसको अच्छाई से याद रखें, उसके शुक्रगुजार रहें। अल्लाह ने आपको उरूज दिया होगा, बुलंदी दी होगी, कितने ही आप आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन जिसने आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाया है वह आपका मोहसिन है। उसके शुक्रगुजारी आपको हमेशा अदा करनी है। जिसने आपको लिखना सिखाया है, पढ़ना सिखाया है, वह आपका मोहसिन है। उसका हमेशा आपको ख्याल रखना है। अब आप बहुत आगे निकल गए होंगे, लेकिन जिसने आपको आगे बढ़ाया है वह आपका मोहसिन है, उसका ख्याल रखना है। हुजूर पाक फरमाते हैं कि अगर तुम बंदों की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते तो उस अल्लाह की शुक्रगुजारी कैसे करोगे, उसका हक कैसे अदा करोगे। तो बंदों ने जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है, हमारे साथ उनका अच्छा सलूक है, उस सलूक को भूलना नहीं। और जब हमारे हाथ में अल्लाह ने कुछ नेमतें दी, हमें ताकत दी, हमें बासलाहियत बनाया, तो हम उनके साथ भी अच्छा सलूक करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ना होगा तो फिर हुजूर पाक फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के भी शुक्रगुजार नहीं बनोगे। बिरादरान अजीज, अब शुक्र कैसे अदा करें, वक्त क्योंकि कम है, एक बात कहता हुआ फिर आगे बढ़ जाएंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अलैहि सलाम, आपसे लोगों ने पूछा कि शुक्र कैसे अदा करें, तो आपने फरमाया कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रअसुश शुक्र, कि शुक्र के जितने कलिमात हैं, जितने अल्फाज के जरिए से शुक्र अदा किया जा सकता है अल्लाह का, सबसे बेहतरीन कोई कलिमा है, सबसे बेहतरीन शुक्र के कोई अल्फाज हैं, तो आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम खाएं पिए, अल्लाह की हर नेमत पर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जबान पर हो अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से शाम तक रब को खुश करना चाहते हो, नेमतों में इजाफा चाहते हो, सेहतों में इजाफा चाहते हो, अपने हर मामले की दुरुस्तगी अगर चाहते हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक, जब तक जिंदा रख, सलाम पर रख, मौत ईमान पर दे, वक्त नज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा मालिक। हमें नेक और सालेह मुत्तक़ियों परहेज़गार बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे मालिक। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, हमें जो मखरूज है उनके क़र्ज़ों को अता फरमा, जो बच्चियाँ बैठी हुई है उनका नसीब नेक फरमा, जिनकी शादियाँ हो चुकी है उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फरमा, जो कुछ कहे हैं, जो कुछ सुने हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम उम्मती बना मालिक, अहले बैत अतहार का सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाह। आपका मोहताज करम है, निस्बत की कसम है, निस्बत की कसम है।